اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ اللہم اجل لولیک الفرج اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. علماء کرام، ظاہرین گرامی، پروردگار آپ سب کی عبادات، آپ سب کی دعائیں، مناجات، زیارتیں اپنی بارگاہ میں بحق حضرت معصومہ قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ. یہ مقام ہمارے لیے روحانی قابل بنائے کہ زمانے کے امام کی نگاہوں میں آئیں، ان کی دعاؤں میں آئیں، ان کی نصرت کا، ان کی خدمت کا ہم سب کو شرف حاصل ہو انشاءاللہ. ان سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. یہ ہمارا عقیدہ ہے. کہتے ہیں کہ 11ویں مولا امام عسکری علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد ان کے بارے میں علماء اہل سنت نے، ابھی بھی آپ ان کی کتابیں اٹھائیں، انہوں نے مشہور کیا ہوا ہے کہ وہ لا ولد تھے، کہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی. ایک بڑا مشہور صحابی احمد ابن اسحاق قمی جو یہاں قم سے تعلق رکھتے ہیں، بلکہ مولا کے وکیل تھے، نائب تھے، وہ پہنچے 11ویں آقا کی خدمت میں. ذہن میں سوال تھا کہ حکومت کسی وقت بھی شہید کر سکتی ہے آپ کو، اتنی سختیاں، اتنا سخت دور، لیکن ہم نے آپ کے بعد والا امام نہیں دیکھا، آپ کا وارث نہیں دیکھا. یہ سوال ذہن میں لے کے جب گئے، وہ خود یہ روایت بیان کرتے ہیں. شیخ صدوق علیہ رحمہ نے کتاب کمال الدین میں یہ روایت بیان کی. کہتے ہیں کہ میں گیا تو امام کی جب نگاہ پڑی مجھ پہ، امام وقت کی جب میرے چہرے پہ نگاہ پڑی تو میرا سوال ابھی میرے اندر تھا. مولا نے مجھے دیکھ کر فوراً کہا، احمد ابن اسحاق، اللہ نے جب سے آدم کو خلق کیا اس وقت سے ایک عہد کیا کہ زمین کو کبھی بھی حجت سے خالی نہیں چھوڑے گا. کبھی بھی زمین حجت سے خالی نہیں، حجت ہمیشہ زمین پہ موجود ہے. اب چاہے وہ آپ کو نظر آئے یا نہ آئے، آپ اس کو نظر آتے ہیں. فرق یہی ہے. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں مولا نظر نہیں آتے. اپنے آپ کو اس قابل بناتے تھے اس زمانے میں، چھٹے مولا کے زمانے میں. سارے تو نہیں دیکھتے تھے، لیکن سب کو یہ پتا تھا کہ ہم ان کو نظر آتے ہیں. آنکھ سے دیکھ، اپنے عقیدے کی آنکھ سے دیکھ، یقین کی آنکھ سے دیکھ. یہ ہمارا فرض ہے کہ تو جب عمل کر رہا ہو تجھے پتا ہو کہ حجت کی نگاہوں میں. اصل یہ چیز ہے. اب لازمی نہیں ہے، ورنہ ان ائمہ کی زندگی میں بھی سارے نہیں دیکھتے تھے. آپ نے بڑے بڑے واقعات بھی سنے ہوں گے. حتیٰ ہمارے نبی کو سارے اصحاب نے نہیں دیکھا، بعض نے دیکھا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے ایمان میں کوئی فرق پڑ گیا ہے. نہیں، حجت کو ان آنکھوں سے دیکھنا اہم نہیں ہے، اپنے آپ کو ان کے خیمہ میں محسوس کرنا اہم ہے. تو جب یہ احمد ابن اسحاق گیا، اس کے ذہن میں سوال تھا نا، تو مولا نے کہا اس کی پیشانی کو دیکھا، سمجھ گئے کیا سوال لے کے آیا ہے. امام یہی ہوتا ہے نا، امام کو اللہ نے یہی کچھ نہ کچھ ایسا ایک علم غیب دیا ہوتا ہے کہ انسان سوال لے کر جاتا ہے تو اگر وہ امام ہے تو اسے پتا ہے کہ یہ کیا سوال لے کے آیا. امام نے کہا احمد ابن اسحاق، خدا نے جب سے آدم کو خلق کیا زمین کو کبھی بھی حجت سے خالی نہیں چھوڑا. کہنے لگا مولا آپ نے میرے منہ کی بات چھین لی، میں بھی یہی پوچھنا چاہتا تھا، میں بھی یہی کہنا چاہتا تھا کہ ہم نے آپ کے بعد والا امام نہیں دیکھا. تو ذہن میں ایک شک تھا، اور بہت سارے شیعوں کو یہ شک ہے، بہت سارے لوگوں کو یہ شک ہے کہ آیا آپ کے بعد بھی
حجت خدا کا سلسلہ ہے۔ مولا نے کہا احمد ابن اسحاق چونکہ تو میرا خاص الخاص ہے، اگر تو ہمارے نزدیک قابل احترام نہ ہوتا میں تجھے اپنا وارث اپنا وصی نہ دکھاتا، لیکن تیری شان ہے کہ میں تجھے دکھاؤں۔ گھر تشریف لے گئے۔ روایت یہ ہے کہ جب مولا واپس آئے ان کی گود میں چند سال کا بچہ تھا۔ یہ دیکھا اس نے احمد ابن اسحاق نے، ہمارے زمانے کے امام کو، کہنے لگا میں نے 11ویں آقا کی گود میں ایک بچہ دیکھا کہ جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے، نور کی گود میں نور دیکھا۔ مولا نے کہا احمد ابن اسحاق یہ ہے میرا بیٹا مہدی جو میرا وارث ہے، جو میرے بعد حجت خدا ہے، اور یہ وہی ہے۔ پھر معصوم نے کہا یہ وہی ہے کہ جس نے زمین کو عدل سے ایسے بھرنا ہے جس طرح ظلم سے بھری ہوئی ہوگی، یہ وہی ہے کہ جس کی بشارت پروردگار نے اتنی آسمانی کتابوں میں بھیجی، یہ وہی ہے کہ جس کی بشارت نبی نے دی، یہ وہی ہے جس کی بشارت ہر امام نے اپنے دور میں دی۔ اب جب احمد ابن اسحاق نے زیارت کی، کہنے لگا کہ مولا یہ وہی ہے، یہ وہی امام قائم ہے؟ فرمایا ہاں یہ وہی ہے۔ تو کہنے لگا کہ کوئی ایسی نشانی کہ جس سے میرے دل کو سکون ہو۔ اب روایت کھولیں پڑھیں، کہتے ہیں اس وقت اس بچے کے لبوں میں جنبش پیدا ہوئی، اس بچے نے کلام کیا فصیح عربی میں۔ کلام کیا ہے؟ انا خاتم الاوصیاء، میں ہوں پیغمبر کا آخری وصی، میں ہوں خدا کے دشمنوں سے انتقام لینے والا، میں ہوں مہدی، میں ہوں جس کے وجود کی برکت سے شیعوں سے اور اس دنیا سے درد اور رنج ختم ہوں گے۔ کہتے یہ کلام جب میں نے سنا احمد ابن اسحاق ہیبت زدہ ہو گیا، کہنے کا میرا دل جو ہے وہ معرفت سے خوشی سے بھر گیا۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ حجت کے بغیر کبھی بھی کسی دور میں زمین خالی نہیں ہے۔ اس وقت حجت خدا ہمارے درمیان موجود ہے۔ یہ صرف عقیدہ کس کا ہے؟ اسلام کے اندر مکتب تشیع کا یہ عقیدہ ہے۔ البتہ ہمارے باقی بھائی بھی قائل ہیں کہ آخر الزمان میں رسول اللہ کی نسل سے ایک مہدی آئے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھرے گا، وہ بھی قائل ہیں، ان کے پاس بھی احادیث ہیں، ان کے پاس بھی روایات ہیں، ہمارے پاس بھی ہیں۔ فرق کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ ابھی پیدا نہیں ہوا، ابھی اس نے پیدا ہونا ہے، پھر وہ جوان ہوگا، پھر وہ اظہار کرے گا اپنے وجود کا۔ ہم کہتے ہیں وہ پیدا ہو چکا ہے، 1100 سال گزر چکے ہیں، اس کی سرپرستی میں ہم جی رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ کسی نے پوچھا ایران کے اندر، کہتے ہیں برطانیہ کا ایک وزیر آیا تھا، اس نے ایک ایرانی سے پوچھا، اس نے کہا تم سب شیعہ لوگ ہو، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تم ایرانیوں پر اتنے بڑے بڑے ہم نے حملے کیے اور پوری تاریخ میں حملے ہوئے، اور ایسے ایسے حملے ہوئے، 17 ایسے حملے ہیں پوری تاریخ میں کہ یہ ایرانی قوم کا وجود مٹ جانا چاہیے تھا، لیکن یہ نہیں مٹے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں زندہ امام پر عقیدہ، اور جن کا امام ان کی نگاہوں میں زندہ نہ ہو، ورنہ مولا تو سب کے لیے ہیں، سب کے امام ہیں۔ اب کوئی مانے نہ مانے اس کی قسمت اور اس کا مقدر، ورنہ امام تو سب کا امام ہے۔ ہم شیعہ تو مانتے ہیں اس لیے شیعان علی ہیں، لیکن جو نہیں مانتے مولا ان کا بھی امام ہے۔ جیسے کہتے ہیں خدا سب کا خدا ہوتا ہے، اب کوئی اسے مانے نہ مانے، وہ رزق میں کمی نہیں کرتا، وہ اپنے فیض میں کمی نہیں کرتا، امام سب کا امام ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ سمجھ نہیں آتی، آپ ایرانیوں کی 17 ایسے سنگین حملے ہیں، جن میں سے ایک مغلوں کا حملہ تھا، سب سے خطرناک حملہ تاریخ میں مغل قوم کا، یہی ہلاکو خان چنگیز خان، اس کی فوج کا سخت ترین حملہ تھا۔ ابھی بھی آپ دیکھیں بعد میں بھی کتنے سخت حملے ہوئے۔ اس نے کہا جتنے بھی سخت حملے ہوئے، 17 حملے ایسے ہیں
کہ ایران کا صفحہ ہستی سے وجود مٹ جانا چاہیے تھا، لیکن آپ کا وجود مٹا نہیں، بلکہ آپ لوگ بڑے ہیں، آپ لوگوں نے ترقی کی ہے، آپ لوگ مزید طاقتور ہو گئے ہیں۔ سمجھ نہیں آتی، ورنہ اتنی قومیں آئیں اور مٹ گئی۔ قومیں کیسے مٹتی ہیں؟ جب ان سے طاقتور دشمن آتا ہے، حملہ کرتا ہے، انہیں مٹا دیتا ہے۔ ایران پر طاقتور قوموں کے حملے ہوئے، طاقتور ممالک کے حملے ہوئے، لیکن یہ مٹا نہیں، بلکہ یہ دن بدن جو ہے وہ قوت پیدا کر رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے۔ اس وقت یہ ساری قوتوں کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے، بلکہ یہ ڈرا رہا ہے سب کو۔ وجہ کیا ہے؟ ایک عام آدمی سے اس نے پوچھا، کسی بڑے عالم سے نہیں پوچھا، کسی بڑے فقیہ سے نہیں پوچھا، ایک عام آدمی سے پوچھا۔ اس نے کہا مجھے اور تو کوئی سمجھ نہیں آتی، صرف اتنی سمجھ آتی ہے کہ ہمارا ایک وارث ہے جس کا دست مبارک ہماری پشت پہ ہے۔ ہم گر سکتے ہیں وقتی طور پر، لیکن ختم نہیں ہو سکتے، چونکہ ہمیں زندگی دینے والا، ہمیں فیض دینے والا، ہمیں طاقت دینے والا مہدی ہمارا امام ہمارے سر پہ موجود ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، یہ خود مولا کا بھی فرمان ہے، امام زمان صلوات اللہ علیہ کا یہ فرمان ہے۔ فرماتے ہیں اِنَّا غیر محملین لمراتکم، یہ ان کی توقیع مبارک ہے۔ کہتے ہیں اے شیعو، غیبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں نظر نہیں آتا، غائب ہوں تو تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑ دیا، نہیں، تمہیں تمہارے حال پہ نہیں چھوڑا۔ اِنَّا غیر محملین لمراتکم، اے شیعو، اے دنیا میں جہاں جہاں بھی آباد ہو شیعو، یہ مولا کا خط تھا، توقیع مبارک تھی جو غیبت صغرا میں صادر ہوئی۔ امام کے 100 سے زائد خط ہیں جو مولا نے غیبت صغرا میں ان کی طرف سے صادر ہوئے، جسے کہتے ہیں ناحیہ مقدسہ سے جو پیغام آئے، 100 سے زائد ہیں۔ اور ہماری ایک بہت بڑی شخصیت شیخ توسی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب الغیبت میں ان سب خطوط کو جمع کیا۔ لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ ہمارے وقت کے مولا ہیں، اور ہم اگر انہیں نہ پڑھیں کہ ہمارے آقا نے ہمیں کیا پیغام دیے ہیں، یہ تو ہمارا فرض ہے نا، اپنے آقا کے پیغام۔ آج لوگ پوچھتے ہیں جی معرفت کیا ہے؟ معرفت یہی ہے کہ اپنے آقا کی طرف توجہ، ان کی معرفت یہی ہے، ان کے مشن کی طرف توجہ، ان کے پیغامات کی طرف توجہ۔ یہ تو آپ لوگوں کا تقاضا بھی ہونا چاہیے اپنے عالم دین سے، جو آپ کو وہاں جمعہ پڑھاتے ہیں، عید پڑھاتے ہیں، پیش نماز ہیں، کہ ہمیں زمانے کے امام کے پیغامات بتائیں۔ آخر ہم جس کی امت ہیں، جس کے پیچھے محشور ہونا ہے، جو وقت کا ہادی ہے، اس نے ہمارے لیے کیا پیغام دیا ہے، اسے جاننا ضروری ہے، یہ تقاضا کرنا چاہیے۔ مولا نے اس وقت جو خط لکھا تھا، اس خط کے اندر یہ پیغام تھا۔ فرمایا اے شیعو، میں تمہیں نظر نہیں آ رہا، غائب ہوں، لیکن غیر محملین لمراتکم، تمہیں تمہارے حال پہ نہیں چھوڑ دیا۔ ولا ناسینا لذکرکم، اور میں نے تم کو بھلایا نہیں ہے، تم میں سے ہر شخص مجھے یاد، ہر شخص۔ ہم دنیا میں جہاں بھی ہوں، کبھی بھی یہ نہ سوچا کریں کہ میں پتہ نہیں پاکستان کے کس دیہات سے تعلق رکھتا ہوں، جب کم میں آؤں گا، حرم میں آؤں گا تو پاکوں کی نگاہ میں آؤں گا۔ نہیں نہیں نہیں، میں جس جگہ پہ بھی ہوں، کسی اور کی نگاہ میں آؤں یا نہ آؤں، اللہ اور اس کے ولی کی نگاہ میں، یہ عقیدہ رکھنا چاہیے۔ آج ہم اپنے دنیاوی علم میں اتنا ترقی کر گئے ہیں، میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، صرف مثال دے رہا ہوں۔ آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤں، آج جو آپ کے موبائل کے اندر انٹرنیٹ ہے، ایپس ہیں، واٹس ایپ، پتہ نہیں کیا کیا، آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، آپ کا اپنے عزیزوں سے تعلق ختم ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوتا، بلکہ آپ جہاں بھی جاتے ہیں خبر دے رہے ہوتے ہیں، میں یہاں گیا، میں وہاں گیا۔ آپ کے عزیز ہزاروں میل دور بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہے اس وقت آپ کم میں ہیں، آپ حرم میں ہیں، سارا پتہ ہے۔ جب میں ایک گناہگار شخص اپنے ناقص علم سے اتنی ترقی کر گیا ہوں
کہ اپنے ہزاروں عزیزوں کو پل پل کی خبریں دے رہا ہوں، تو وہ حجت خدا جس کے پاس علم الہی ہے، اس کو کیوں نہیں ہماری خبر؟ اس سے بھی ہماری خبر ہے، لہجے لہجے کی خبر ہے، پل پل کی خبر ہے۔ ایت اللہ بہجت کی قبر مبارک یہیں حرم میں موجود ہے، آپ نے فاتح پڑھی۔ وہ کیا فرماتے تھے؟ یہ ایک عارف کا جملہ ہے، ایک مجتہد کا، ایک بہت بڑے عالم کا جملہ ہے۔ وہ کہتے تھے بات کرتے وقت دھیان رکھا کریں، بات کرتے وقت، عمل کی تو بات دور کی ہے، بات بھی کرتے وقت دھیان رکھا کریں۔ آپ کی بات جو آپ کے کان تک پہنچ رہی ہے، انسان جب بات کرتا ہے اپنی بات کو خود بھی سنتا ہے یا نہیں سنتا؟ سنتا ہے۔ کہتے ہیں جب تو بات کرتا ہے اس سے پہلے کہ تیرا کان سنے، زہرا کے بیٹے کا کان بھی سن رہا ہے۔ ہماری پل پل کی خبر پہنچتی ہے، بلکہ روایات کہتی ہیں اعمال پہنچتے ہیں، اعمال صبح و شام اعمال پہنچتے ہیں۔ اصول کافی کے اندر وہ باب جس میں عرض اعمال ہے، اس کے اندر 3 قسم کی روایات ہیں۔ بعض کہتی ہیں ہفتے میں 1 دن، بعض کہتی ہیں نہیں ہر روز، بعض کہتی ہیں صبح و شب، صبح و شام ہمارے اعمال پہنچتے ہیں، ہم حجت کی نگاہوں میں۔ تو معصوم بھی یہی فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں وَلَا نَأْسِينَا لِذِكْرِكُمْ، تم دنیا میں جہاں بھی ہو میرے نگاہوں میں ہو، ہم امام کی نگاہوں میں ہیں، امام وقت کی نگاہوں میں، میں بھول جاتا ہوں، وہ نہیں مجھے بھولتے، چونکہ اس کی امت کا ایک فرد ہونا۔ جیسے آج ماں باپ نہیں بھولتے بچوں کو، بچوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا بعض وقت ماں باپ کو رابطے کا، لیکن وہ کوشش کرتے رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں۔ تو امام تو وہ ہے کہ جس کے بارے میں 8ویں مولا امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا امام کی امت سے محبت کی مثال، میرے مولا نے چند ایک مثالیں دی، فرمایا جس طرح باپ، مہرباں باپ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اور جس طرح سگا بھائی سے محبت کرتا ہے، فرماتے ہیں جس طرح ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے، ویسے ماں کی محبتوں کے اپنے رنگ ہوتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ ماں کی محبت کون سا بچہ لیتا ہے؟ جو اس کا دودھ پی رہا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں جس طرح ماں اپنے نوزاد نومولود بچے سے محبت کرتی ہے، ان سب کی محبتوں سے زیادہ محبت امام میں ہوتی ہے اپنی امت کے لیے۔ کتنی خوبصورت مثال دی، ان سب کی محبتوں سے، کیونکہ انسان ہو سکتا ہے ساری باتیں اپنے ماں باپ سے نہ کر سکے، لیکن امام وہ مقام ہے کہ جہاں انسان دل کی ہر بات کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے انسان کے اعمال کو ماں باپ نہ دیکھ سکیں، لیکن امام وہ جگہ ہے، اللہ نے یہ مقام دیا ہے کہ جہاں انسان کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں امام انسان سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ وہ فارسی کا ایک مصرع بھی ہے نا کہ یار من از من بے من نزدیک ترس، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ مجھے امام نظر نہیں آ رہے، پتہ نہیں امام کہاں ہے، امام ہمارے پاس ہے۔ اب یہ مولا کا جملہ فرماتے ہیں اپنے خط میں کہ میرے شیعوں کو بتاؤ لا ناسینا لذکرکم، میں تمہیں نہیں بھولتا، تم بھول جاتے ہو، تمہیں میں یاد نہیں رہتا، لیکن مجھے میرے شیعہ شب و روز یاد رہتے ہیں، شب و روز یاد رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ حجت جو لقب ہے ہمارے آقا اور مولا کا، وہ اسی عنوان سے ہے کہ حجت کا معنی ہوتا ہے گواہ، شاہد، یعنی وہ لحظہ لحظہ ہمارے اعمال کی شاہد ہے، اسی بنا پر تو اسے حجت کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگلا جو جملہ ہے میرے مولا کا اس خط مبارک میں، فرماتے ہیں کہ وَلَوْلَا ذَلِكَ، اے میرے شیعو، اے غیبت کے زمانے کے شیعو، اگر مہدی تمہیں بھول جاتا، اگر میں تمہیں تمہارے حال میں چھوڑ دیتا، فرماتے ہیں وَلَوْلَا ذَلِكَ، فرماتے ہیں اس کے بعد کیا ہونا تھا؟ کہتے ہیں کہ پھر تم پر پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں نازل ہوتی، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَنَزَلَ بِكُمُ اللَّهُ، پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں ہم پہ نازل ہوتی، کیا کیا مشکلات ہم پہ آتی۔
وَاسْتَلَمَكُمُ الْأَعْدَاءُ، اور دشمن تمہیں ختم کر چکا ہوتا. یہ جو تم موجود ہو، یہ جو تم زندہ ہو، اور یہ جو تم دشمن کے مد مقابل کھڑے ہو، یہ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ زہرا کے بیٹے کی سرپرستی کی وجہ سے ہے. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. ہم جو شب و روز اعمال کرتے ہیں، ہمارے اعمال سارے تو ٹھیک نہیں ہوتے، یہ تو حقیقت ہے، سارے اعمال تو ٹھیک نہیں ہوتے. بعض عمل ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر اللہ کا عذاب آنا ضروری ہوتا ہے. ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں. پرانے زمانے میں مثال دے رہا ہوں قوم عاد، قوم سمود کی، کسی بھی قوم کی. وہ ایک ایسا کام کرتے تھے اور ختم نہیں کرتے تھے وہ کام کہ آخر اللہ اس قوم پر عذاب دیتے تھے. مثلا قوم عاد یا قوم سمود جو شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، وہ ان میں سے ایک قوم تھی، یا قوم عاد ہے یا قوم سمود. ان کا کام کیا تھا؟ بازاروں میں ہیرا پھیری، کم تولنا، ملاوٹ والی چیز دینی، پرافٹ جو ہے وہ حد سے زیادہ لینا. اب مجھے یہ بتاؤ، یہ کام اب بھی ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ مومنین کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ کر رہے ہیں نہیں کر رہے. بلکہ اب ہمارے بازاروں میں بات برعکس ہو گئی ہے. لوگ جو ہے وہ دوسرے مارکے کا بندہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ یار وہ ایماندار ہے، ٹھیک ہے، اپنے مومنین لوٹ رہے ہیں. اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نہیں ہوتی؟ یہ جو بازاروں کے اندر ایک بہت بڑا کام ہو رہا ہے، لیکن عذاب کیوں نہیں ہو رہا؟ کیوں نہیں اللہ قوم عاد کی طرح ہم سب پر عذاب نازل کر رہا ہے؟ اس کی وجہ بھی یہی ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ امام وقت موجود ہے. امام وقت موجود ہیں. شیعہ بعض اوقات گناہ کرتے ہیں، لیکن ان گناہوں کی وجہ سے عذاب آنا لازم ہوتا ہے. لیکن وہ ہستی موجود ہے جو کہتی ہے انی لأمان لأہل الارض، میں زمین والوں کے لیے مقام امن رکھتا ہوں. تمہارے گناہوں کی وجہ سے جو عذاب تم پہ آنا ہوتا ہے، تم بھول چکے ہوتے ہو اپنے گناہوں کو بھی اور اللہ کے عذاب کو. میں خدا کی بارگاہ میں شفاعت کرتا ہوں اور تمہارے لیے دوبارہ مہلت لیتا ہوں، تمہارے لیے وقت لیتا ہوں، تمہارے لیے دوبارہ زندگی لیتا ہوں کہ پروردگارا بحق کے مہدی اس مومن کو، اس قوم کو دوبارہ مہلت دے، ہو سکتا ہے راہ ہدایت پہ آ جائے. یہ حجت خدا کی برکت ہے کہ ہمارے گناہوں کا عذاب جو ہم پہ آنا ہوتا ہے وہ ٹل جاتا ہے. کیوں؟ چونکہ حجت خدا اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہی ہوتی ہے کہ میری قوم ہے تو گناہگار، ہے تو گناہگار. تو عرض خدمت یہ ہے کہ آج اگر ہم نے زمانے کے امام کو خوش کرنا ہے، بعض دفعہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو میں زیارتیں کر رہا ہوں، یہ جو میں عزاداری بپا کر رہا ہوں، صرف اس سے میرے مولا خوش ہوتے ہیں اور اس پر خرچہ بھی ہمارے مومن ٹھیک ٹھاک کرتے یا نہیں کرتے؟ بے شک ہاں جی، خوش ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، خوش ہوتے ہیں. لیکن ہماری نجات کے لیے یہ چیزیں کافی نہیں ہیں. نجات کے لیے کافی نہیں. نجات اسی میں ہے جس کی میں نے ایک مثال دی کہ جب تک ہم وہ کام نہ کریں کہ جس سے زمانے کے امام کو مدد حاصل نہ ہو، وہ کام کریں جس سے مولا کو مدد حاصل ہو. وہ کام کیا ہے؟ کہتے ہیں ایک شخص آیا چھٹے مولا کی خدمت میں، امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ. نقطہ بڑا اہم ہے، زائرین کرام بھی تشریف فرما ہیں، علماء کرام بھی ہیں. میں صرف عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک اہم نقطہ ہے، اگر میں اس سے کچھ لے گیا میری ساری زندگی کے لیے کافی ہے. میرے عزیزوں، میرے بزرگان، کوئی شک نہیں یہ تمام اعمال سب کی بڑی اہمیت ہے، لیکن یہ سارے کے سارے رک جاتے ہیں کہاں؟ جہاں ہم کسی ایک مومن کو دھوکہ دیتے ہیں، جہاں ایک مومن کو تکلیف دیتے ہیں، اس وقت ان کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. ایک چیز جو چھٹے مولا نے فرمائی تھی، فرمایا کہ ہم شفاعت کریں گے، ہم شفیع بنیں گے، لیکن حقوق العباد والے گناہ لے کر نہ آنا. حقوق العباد والے گناہ، کسی کے ساتھ زیادتی کر کے نہ آنا، کسی پر ظلم کر کے، کسی کو نقصان دے کے نہ آنا.
کیونکہ وہ جس کو تم نقصان دے کے آئے ہو وہ بھی ہمارا ہے. کیسے ہم اس سے نظر انداز کر دیں اور تجھے رکھ لیں؟ یہاں کوئی پارٹی بازی نہیں ہے، یہاں کوئی رشتہ داری نہیں ہے. آخر وہ مومن جسے میں دھوکہ دے کے آیا ہوں وہ بھی کس کا ماننے والا ہے؟ انہی کا ماننے والا ہے. آخر وہ مسلمان جسے میں دھوکہ دے کے آیا ہوں وہ بھی اسی خدا کا ہے. آخر وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، خدا کی مخلوق ہے. سب سے پہلے خلق خدا، سب سے پہلے کہتے ہیں روز محشر ان لوگوں کی شفاعت ہوگی کہ جن کے اوپر خلق خدا کے حق نہ. یہ نکتہ ہے، عام طور پر نہیں بتایا جاتا، لیکن یہ حرم ہے بی بی کے جوار میں واضح کرنا چاہتا ہوں. ہماری زیارتیں، ہماری عبادتیں، ہماری عزاداریاں سب اس وقت مورد قبول ہوں گی جب ہم پر کسی مومن کا حق نہ. کہتے ہیں مولا کی خدمت میں جب یہ پہنچا ایک شیعہ، اس نے کہا مولا میں نے فلاں جگہ پر آپ کے ماننے والے دیکھے، بڑے مومن دیکھے. اب میں اسے آج کی زبان میں کہوں گا، آج کی زبان میں بڑے موالی دیکھے مولا، آپ کے بڑے عزادار دیکھے. ایسے ہی کہتے ہیں نا لوگ. امام نے فرمایا مجھے یہ بتا، میں دو چیزیں تجھ سے پوچھتا ہوں، اگر یہ دو چیزیں ان کے اندر ہیں تو وہ ہمارے شیعہ ہیں. جی مولا پوچھیں. مجھے یہ بتا. اب یہ بڑی غور کرنے والی بات ہے. فرماتے ہیں مجھے یہ بتا، جب وہ بولتے ہیں آپس میں تو سچ بولتے ہیں؟ پہلے یہ بتا. اور جب کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے ہیں اسے دھوکہ تو نہیں دیتے؟ یہ بتا. اگر یہ دو چیزیں ہیں، بولنے میں سچے اور معاملے میں کھرے، یہ ہے ہمارا شیعہ. اور اگر یہ نہیں ہے تو وہ ہمارے محب ہے، شیعہ نہیں. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. ہم بسا اوقات محب ہوتے ہیں، شیعہ نہیں ہوتے. جب یہاں آئیں حرم میں تو اپنے لیے شیعہ ہونے کی دعا مانگیں. حرم میں اللہ ہمیں امام وقت کے شیعہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. یہی میرے مولا کے دل کا سب سے بڑا رنج ہے، یہی میرے مولا کا. لوگ کہتے ہیں کہ امام وقت کی غیبت تو لانی ہو رہی ہے، دنیا میں اتنا ظلم ہو رہا ہے، مولا کیوں نہیں آ رہے؟ کیسے آئیں جب شیعہ ہی نہیں ہے؟ جب شیعہ ہی، وہ جن کو ہم شیعہ سمجھتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ محب ہیں، وہ ان کا ذکر کرتے ہیں، وہ ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے نام کی خیرات کرتے ہیں. یہ ٹھیک ہے، یہ سارے اعمال یہ محبت کے اعمال ہیں، لیکن یہ شیعت نہیں ہے. جب صحیح شیعہ کائنات میں ظاہر ہوں گے تو شیعوں کا امام بھی ظاہر ہوگا. امام منتظر ہے، امام ہے. فکر کرنا چاہیے جس کو بار بار توفیق ملی، لیکن کبھی یہ تو سوچیں کس مال سے، کیا خرچ کر کے آ رہا ہوں؟ مجھے بتائیں مومنین کرام، آیا بہن بھائیوں کے حق دیے جا رہے ہیں؟ جب ایک دوسرے کا مال ہمارے پاس امانت ہوتا ہے اس میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس میں کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں ایک شخص 12ویں آقا کی خدمت میں پہنچا، علی ابن مہزیار، نام سنا نا آپ نے؟ مولا کی خدمت میں پہنچا. میں نے پچھلی دفعہ بھی اشارہ کیا تھا، لیکن کیا کروں، چونکہ لوگ کہتے ہیں کہ ظہور کیوں نہیں ہو رہا. ساری چیزیں یہیں پہ رکی ہوئی ہیں. جب ہم چھوٹا چھوٹا ظلم ایک دوسرے پر کرنے سے باز نہیں آ رہے، کیسے اس امام کے ناصر بنے جس نے دنیا کے ظالموں سے لڑنا ہے، جب اس کے اپنے ہی ظلم کرنے سے باز نہیں آ رہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ آیا ہمارا معاشرہ بھرا نہیں ہوا؟ آیا ہر گھر کی داستان ہے یا نہیں ہے؟ ہر گھر میں ایک داستان ہے. یا زبان سے ظلم کر رہے ہیں یا مال سے ظلم کر رہے ہیں. مجھے بتائیں کوئی شاید گھر خالی ہو، ورنہ گھروں کے اندر لوگ نہیں حق کو حق دے رہے، یا زبان سے حق پامال ہو رہا ہے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یا مال سے. میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، کہتے ہیں وہ علی بن مہزیار جب پہنچا مولا کی خدمت میں تو امام نے اس سے فرمایا، ابن مہزیار تو نے کیوں آنے میں دیر کر دی؟ میں مہدی زہرا مدتوں سے تیرا منتظر ہوں، مدتوں سے. اس نے کہا مولا میں تو بڑے عرصے سے.
کوشش کر رہا تھا، لیکن مجھے کوئی ایسا واسطہ نہیں مل رہا تھا جو آپ تک مجھے پہنچائے۔ فرمایا میں تجھے کیسے نظر آؤں، تمہارے اور ہمارے درمیان حجاب ہیں، اور حجاب کس نے پیدا کیے ہیں؟ ہمارے اپنے گناہوں نے۔ کہتے ہیں انسان جب معرفت پیدا کرے، ایسے عمل کرے کہ جس طرح کے وہ پاک چاہتے ہیں، تو یہ حجاب خود بخود ہی ختم ہو جائیں گے۔ فرمایا حجاب ہیں، اور ان حجابوں کی مثال میرے مولا نے دی، فرمایا تم لوگوں نے صلہ رحمی چھوڑ دی۔ صلہ رحمی، اب آپ دیکھیں ہمارے اس وقت سب سے بڑا المیہ ہماری شیعہ کمیونٹی کا جہاں جہاں بھی ہیں، ہم باقیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے لوگوں کی بات کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، ہم عزادار ہیں، ہم موالی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایک دوسرے پہ رحم نہیں کرتے، حتیٰ خاندانوں میں خون کے رشتے، خون پہ رحم نہیں کر رہے۔ یہ وہ چیز ہے جو زہرا کے بیٹے کے دل کو تکلیف دے رہی ہے، یہ چیز ہے۔ مولا نے یہی کہا کہ تم سب کی ایک ہی آرزو ہے، صبح سے شب تک پیسہ کماؤ، صرف مال کمانے کی تڑپ ہے، تم میں مہدی زہرا کی تڑپ نہیں ہے۔ تم نے صلہ رحمی چھوڑ دی ہے، تم قطع رحمی میں مبتلا ہو گئے، تم ایک دوسرے کے ساتھ بے رحمی کر رہے ہو۔ پھر کیسے میں ظہور کروں، پھر میں کیسے تمہیں نظر آؤں؟ میرے مولا کو شیعہ چاہیے، میرے مولا کو ناصرین چاہیے، کون؟ جو ایک دوسرے پہ رحم کریں، جو ایک دوسرے کے ساتھ ظلم نہ کریں، جو ایک دوسرے سے محبت کریں، جو ایک دوسرے سے ہمدلی کریں۔ آخر یہ جو کہتے ہیں 313 آئیں گے میرے مولا کے، لوگ پوچھتے ہیں نا، سوال کرتے ہیں، بلکہ علماء سے پوچھا جاتا ہے کہ 313 کہاں ہیں، کیوں نظر نہیں آ رہے؟ یہ سوال مولا کا بھی ہے، مولا بھی کہتے ہیں کہ وہ 313 ہی کم از کم نظر آ جاؤ، کیوں نظر نہیں آ رہے؟ وہ 10,000 جوان نظر آ جائیں، کیوں نظر نہیں آ رہے؟ لیکن وہ کون ہیں؟ وہ 313 کون ہیں؟ وہ 10,000 کون ہیں؟ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ وہ 313 یہی ہیں۔ 313 کی جب مثال دیتے ہیں، روایت کہتی ہے کہ یہ 313 یہ جو مولا کے شیعہ ہوں گے، خاص شیعہ، ان کی اگر مثال لینی ہے تو تھوڑا سا عمار کو ذہن میں لاؤ، ابو ذر کو ذہن میں لاؤ، مالک کو ذہن میں لاؤ، وہ اس قسم کے لوگ ہوں گے۔ یہ 313 کون ہیں؟ روایت کہتی ہے جب بھی یہ لشکر مولا کا ظاہر ہوگا، اللہ ہم سب کو وہ زمانہ دکھائے، 313 کی ایک خاصیت یہ ہے کہ ہوں گے تو یہ دنیا کے مختلف حصوں سے، مختلف قبیلوں سے، مختلف خاندانوں سے، مختلف زبان والے، پوری دنیا سے ہوں گے، لیکن جب یہ اکٹھے ہوں گے، اتنی ان کے اندر ہمدلی ہوگی، اتنا اتفاق ہوگا، اتنا پیار ہوگا، اتنا تعلق ہوگا آپس میں کہ سب کو ایسا لگے گا۔ یہ معصوم کے جملے ہیں، یہ میری کلام نہیں ہے، معصوم فرماتے ہیں سب یہی سوچیں گے کہ ان کا باپ اور ماں ایک ہے، ایک ماں باپ کی اولاد ہے۔ شیعہ ایسے نظر آنے چاہیے، شیعہ ایسے نظر آنے چاہیے، مختلف ماں باپ کی اولاد ہوں۔ مولا فرماتے میری امت ایسے نظر آئے، آپس میں اتنی محبت ہو، آپس میں ایک دوسرے کا اتنا خیال ہو، نہ کہ ایک دوسرے سے بے رحمی کریں، نہ کہ ایک دوسرے پہ ظلم کرے، نہ کہ ایک دوسرے کا حق کھائے، نہ کہ ایک دوسرے کا دل توڑے۔ بے شک مختلف ماں باپ کی اولاد ہو، لیکن آپ کے اندر ایسا پیار ہو، ایسی محبت ہو، ایسی ہمدلی ہو کہ دنیا والوں کو آپ سب ایک ماں باپ کی اولاد نظر آئے۔ یہ ہے شیعت کی حقیقت، اور آج ہم نہیں ہیں ایسے، اور لوگ پوچھتے ہیں کیوں نہیں مولا کا ظہور ہو رہا۔ چونکہ میں نے آج خط ایک سنایا آپ کو، ایک اور خط سنا دیتا ہوں اور اپنی گفتگو ختم کر دیتا ہوں۔ ہماری تاریخ کے ایک بہت بڑے عالم جناب الشیخ المفید، بڑا مقام ہے ان کا، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے مولا سے ایک سوال کیا، چونکہ یہ آغاز تھا غیبت کا، غیبت کبریٰ تھی، اور یہ بہت بڑی شخصیت ہے جن کو امام نے روایات کہتی ہیں 30 خط لکھے۔ کتنا بڑا مقام تھا اس عالم بزرگوار کا، شیخ مفید کو 30 خط لکھے کہ جس میں سے 3 خط موجود ہے کتاب احتجاج تبرسی میں، چونکہ یہاں علماء اور
طالب علم بھی موجود ہے، میں حوالہ اس لیے دیتا ہوں۔ احتجاج تبرسی میں 3 خط، ان میں سے ایک خط یہ ہے جو میں اب آپ کو اس کا چھوٹا سا مضمون، ایک جملہ اپنے زمانے کا امام کا آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں گا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ مولا کا خطاب ہے اپنی امت کو۔ خط لکھنے والا عالم کون ہے؟ الشیخ المفید، جو استاد ہے بڑی بڑی شخصیات کا، جن میں سے ایک شخصیت یہی صاحب نہج بلاغہ سید رضی ہیں، بڑے بڑے علماء۔ شیخ مفید آغاز ہے علم کا، بہت بڑا مرجع، بہت بڑا فقیہ۔ کہتے ہیں یہ وہ فقیہ ہے کہ جس کے پاس صرف شیعہ علماء جمع نہیں ہوتے تھے، ہر مکتب کے عالم، حنفی، حنبلی، شافعی اس کے سامنے آتے تھے، اس کی شاگردی کرتے تھے، بہت بڑا عالم۔ اس کو خط لکھا امام وقت نے، اور اس کے اندر لکھتے ہیں میرے مولا کا درد اور رنج، اور یہ اس خط کو لکھے ہوئے بھی 1000 سال گزر گئے۔ 1000 سال میرے عزیزوں بزرگوں، 1000 سال۔ خط کیا ہے؟ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اے شیخ مفید، آپ نے ہم سے ایک سوال کیا کہ ہم ظہور کیوں نہیں کرتے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں رمز ظہور، میں کیوں ظہور نہیں کر رہا۔ فرماتے ہیں اگر ہمارے شیعہ ہم سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیتے، ہم سے کیا ہوا وعدہ۔ یہ اس خط کے اندر میرے مولا کا رنج ہے، میرے مولا کا غم ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، یہ آج شب بدھ ہے، دل سے یہ دعا مانگیں کہ ہم وہ قوم بنیں جو مولا کا غم دور کریں، ہم وہ قوم بنیں جو مولا کی تنہائی دور کریں۔ مہدی زہرا کا شکوہ ہے، میرے مولا کی تنہائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اے شیخ مفید، اے عالم جلیل، کاش ہمارے شیعہ ہم آل محمد سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے اور آپس میں ہم دلی پیدا کرتے۔ ہم دلی، یہ نہیں کہا اتفاق، اتحاد۔ آج ہم نے اتحاد اور اتفاق کے نام سے تنظیمیں بھی بنائی ہوئی ہیں، بنی ہوئی ہیں نہیں بنی ہوئی، لیکن آیا ہماری ملت میں اتفاق ہو چکا ہے؟ نہیں ہو چکا۔ مولا نے اتفاق کی بات نہیں کی، ہم دلی۔ اتفاق اور ہم دلی میں فرق کیا ہوتا ہے؟ اتفاق ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر جیسے آپ یہاں اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے، اسے ہم کہتے ہیں اتفاق۔ ہو سکتا ہے کسی کا کسی تنظیم سے، کسی گروہ سے تعلق ہو، لیکن کسی ایک ایشو میں، کسی ایک مسئلے میں جب مختلف لوگ اکٹھے ہو کے بیٹھ جائیں اسے کہتے ہیں اتفاق۔ لیکن یہ ہم دلی نہیں ہوتی، ہم دلی اس کے بعد والا مرتبہ ہے۔ ہم دلی کیا ہوتا ہے کہ جس طرح جسم اکٹھے بیٹھے ہیں، روحیں بھی اکٹھی ہو جائیں، دل بھی اکٹھے ہو جائیں۔ جس طرح ایک مجلس عزا بپا ہوئی، اس کے اندر کتنے ہی لوگ اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، حتیٰ وہ لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں جو آپس میں ناراض ہوتے ہیں، جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ظلم بھی کیا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے عدالتوں میں مقدمے چل رہے ہیں، اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس سے ہم کہتے ہیں کہ یہاں یہ محلہ، یہ قوم جو ہے وہ اتفاق کر کے بیٹھ گئی ہے۔ مولا اس کو نہیں چاہ رہے، فرماتے ہیں اس سے ایک قدم آگے بڑھے۔ وہ کیا؟ ہمدلی۔ ہمدلی کیا ہے؟ آپ کے دل بھی اکٹھے ہوں، آپ کی روحیں بھی اکٹھی ہوں، ایک دوسرے کو معاف کریں، ایک دوسرے کا حق دیں، ایک دوسرے کا کینہ دل میں رکھ کے نہیں بیٹھنا، ایک دوسرے کا بغض دل میں رکھ کے نہیں بیٹھنا، ایک دوسرے کی نفرت دل میں رکھ کے نہیں بیٹھنی۔ فرماتے ہیں اگر ہمارے شیعہ آپس میں ہم دلی پیدا کرتے، کیا مطلب؟ آپس میں روحی اعتبار سے، قلبی اعتبار سے بھی اگر اکٹھے ہو جاتے، اس کے بعد والا جملہ ہے، فرماتے میرے ظہور میں لحظہ بھر تاخیر نہ ہوتی۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اللہ نے مہدی کے ظہور کو نہیں روکا ہوا۔ خدا نے تو 1100 سال پہلے ہی حجت خدا کو خل کر دیا، اس نے نہیں روکا۔ اگر کوئی کہے خدا نے مولا کے ظہور کو روکا ہے تو یہ تہمت ہے، خدا نے نہیں روکا۔ خدا نے 1100 سال پہلے سے بھیج دیا۔ مولا کے ظہور کو کس نے روکا ہے؟ یہی مولا کا خط اگر آپ اٹھائیں، پڑھیں تو پتہ چلتا ہے ہمارے اپنے اعمال نے روکا ہوا ہے۔
ہم شیعوں نے روکا ہوا ہے. ہم شیعہ وہ نہیں بن پائے کہ میرے مولا ظہور کرے. مولا کے ظہور کی ایک ہی شرط ہے کہ آپس میں ہمدلی پیدا کرو، آپس کے مسائل حل کرو، چھوٹے چھوٹے مسئلے حل کرو، تاکہ یہ طاقت ملے کل میرے ساتھ مل کے بڑے بڑے مسئلے حل کرو. جب میں ایک چھوٹا سا ظلم کرنے سے باز نہیں آتا، اپنے بھائی کے حق میں، اپنی بہن کے حق میں، اپنے کنبے کے حق میں، آج ہر گھر میں خیراتیں ہو رہی ہیں، مجالس ہو رہی ہیں، دعاؤں کے پروگرام ہو رہے ہیں، ہوتے ہیں نہیں ہوتے، لیکن ہر گھر میں ایک ظلم اور مظلومیت کی داستان بھی چل رہی ہے. کوئی نہ کوئی حق تلفی ہو رہی ہے، زبان سے ہو رہی ہے، مال سے ہو رہی ہے. بڑی پرانی بات، ایک دفعہ کسی مومن نے کہا جی ہم نے ایک کاروبار شروع کیا ہے، آئیں ایک دعا کا پروگرام رکھا ہے، برکت ہو فلاح ہو. میں نے کہا یہ ساری چیزیں ٹھیک، پہلے تو نیت تو کر، میں نے حلال کمانا ہے تاکہ وہ رازق جو ہے وہ برکت ڈالے. حلال کمانے کی نیت تو کر. ہمارے ائمہ نے بتایا ہے کہ کاروبار کیسے برکت پاتا ہے، کاروبار میں کیسے ترقی ہوتی ہے. جب میں حلال کی نیت کروں، کہتے ایک شخص آیا معصوم کے پاس کہ میں نے دکان کھولی ہے، میرے لیے دعا کریں. فرمایا دعا کرتا ہوں، لیکن تو بھی عہد کر کہ میں دھوکہ نہیں دوں گا، میں حرام نہیں کماؤں گا. خود بخود برکتوں کے دروازے کھولیں گے دروازے. تجھے وہ رزق ملے گا جو اللہ نے تجھے دینا، چونکہ رازق وہی ہے. خدا نے ہر شخص کے لیے رزق تقسیم کیا ہے اور اللہ نے وہی دینا ہے، اس سے زیادہ نہیں دینا، چاہے تو حلال طریقے سے کما یا حرام طریقے سے کما. رزق مقسوم، جیسے کہتے ہیں زندگی کے ایام مقسوم ہے. زندگی وہی ہے جو اللہ نے مجھے دینی ہے، اب میں اسے برے طریقے سے گزاروں یا اچھے. کائنات کا نظام دقیق ہے. لیکن ایک چیز جو آل محمد نے مانگی، ایک چیز جو مہدی زہرا نے مانگی ہے، وہ کیا مانگی ہے؟ وہ یہی مانگی ہے کہ اپنا وعدہ پورا کرے، آپس میں ہمدلی پیدا کرے. اس لیے ہمارے بزرگان بڑے بڑے علماء کہتے ہیں جب تک ہماری ملت کے اندر تولا اور تبرہ صحیح معنی میں نہیں آئے گا، اس وقت تک مولا کا ظہور نہیں ہوگا. اب آپ کے ذہنوں میں یہی آ رہا ہے تبرہ سے مراد ان کو بعض ظالموں کو گالیاں نکالنا، نہیں، یہ معنی نہیں ہے، یہ غلط معنی ہم نے کیا. تولا کا مطلب یہ ہے کہ جس کا بھی آل محمد سے تعلق ہے، جو بھی محب ہے، جو بھی شیعہ آل محمد ہے، اس کی محبت پیدا کرنی ہے. اور جو دشمن آل محمد ہے یا جو دشمنان آل محمد سے محبت کرتے ہیں، اس سے بیزاری پیدا کرنی ہے، صرف قول میں نہیں، عمل میں بھی. ہمارا عمل بھی ایسا نہ ہو کہ زبان سے تو میں مولا حسین کا ذکر کروں اور عمل میں کسی شمر سے بدتر نہ ہوں اپنے گھر میں، اپنے ماحول میں. میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، بس میں یہیں ختم کر رہا ہوں. اللہ تعالی ہمارے لیے توفیقات کی راہیں کھولے، ہمیں ویسی ملت بنائے جیسی ملت میرے مولا چاہتے ہیں. ہم ایسے اعمال کریں کہ ان اعمال کی بدولت اپنے زمانے کے امام کی نگاہ میں آ جائے. میں عام طور پر کہتا ہوں کہ 2-3 ایسے کردار ہیں سرزمین کربلا پہ کہ جن کی وجہ سے میرے اندر امید پیدا ہوتی ہے. میں اس قابل تو نہیں ہوں، لیکن ان کرداروں کو جب دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں شاید میں بھی کوئی ایسا عمل کر بیٹھوں کہ اپنے زمانے کے امام کی نگاہ میں آ جاؤں. آپ نے 1000 دفعہ یہ سنا ہوگا، میں صرف تکرار کر رہا ہوں، صرف تبرک اور عقیدت کی وجہ سے یہ چند جملے مصائب کے پڑھوں گا. آپ نے سنا ہے نا کہ زہیر جو ہے وہ اپنا راستہ الگ کر کے جا رہا تھا، الگ کر کے، امام حسین کے ساتھ نہیں جا رہا تھا. یہ تو پڑھا ہے نا. اور زہیر کون ہے؟ جس نے ساری عمر آل علی کے خلاف تلوار چلائی. جنگ صفین میں مولا علی کے مد مقابل فوج میں تھا، مولا علی کے خلاف تھا زہیر. اور خود یہ کہتا ہے، جب یہ بعد میں اللہ نے اس کو شہداء کربلا میں قرار دیا، خود کہتا ہے کہ مجھے اب سمجھ آئی کہ صفین میں
جتنی دفعہ میں علی کی تلوار کی زد میں آیا، مولا کی تلوار کی زد میں آیا، لیکن امام نے مجھے چھوڑ دیا، امام نے چھوڑ دیا، کیونکہ اللہ نے مجھے اسی علی کے بیٹے حسین کے لیے رکھا ہوا تھا۔ کوئی ایک ایسا عمل تھا زہیر میں۔ اب یہ جناب زہیر کی زندگی پڑھنی چاہیے۔ انسان کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ عاقبت بالخیر ہو جاتا ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے۔ بعض دفعہ برعکس ہے، بڑے بڑے موالی لیکن عاقبت بالخیر نہیں ہوتے، لیکن کہتے ہیں کوئی ایک ایسا عمل کر، کوئی ایک ایسا عمل کر کہ تیری عاقبت جو ہے وہ حسین اور شہداء کربلا کے ساتھ ہو جائے۔ زہیر نے پتہ نہیں کون سا عمل کیا تھا، کہتے ہیں مولا نے اسپیشل قاصد بھیجا، زہیر کی طرف قاصد بھیجا۔ کچھ ایسے شیعہ تھے کہ جن کی طرف قاصد بھیجا گیا ہے، یعنی امام نے خود بلایا ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں یہ لوگ۔ ایک جناب حبیب تھے کہ جن کی طرف قاصد گیا ہے، ایک جناب زہیر تھے۔ چلو حبیب کی تو سمجھ آتی ہے، حبیب بچپن کا دوست ہے، حبیب شیعہ خالص ہے، اس کی تو سمجھ آتی ہے کہ مولا اس خاص لحظوں میں کس کو بلا رہے ہیں۔ حبیب کا بلانا سمجھ آ رہا ہے، لیکن زہیر کی سمجھ نہیں آتی، حالانکہ دشمن ہے۔ لیکن زہیر نے ایک عمل ایسا کیا تھا، کوئی ایک ایسا عمل کہ جس کی وجہ سے مولا حسین کی نگاہ اس پہ تھی، اور امام چاہتے تھے کہ زہیر عاقبت بالخیر ہو، زہیر کا خاتمہ ایمان پہ ہو۔ اب جب ہم حرم آتے ہیں تو یہی دعا کریں کہ ٹھیک ہے مولا ہم گناہ گار ہیں، ہم بدکار ہیں، ہم سے پتہ نہیں کون سے ایسے ایسے گناہ ہوتے ہیں، لیکن مولا ہماری عاقبت بالخیر ہو، ہمارا انجام بخیر ہو، ہمارا انجام محمد و آل محمد کی منشا کے مطابق ہو۔ یہ دعا ضرور مانگا کریں جب بھی حرم ہے۔ زہیر بھی شاید اپنے لیے یہی دعا مانگتا تھا۔ زہیر کو کہتے ہیں جب امام کا پیغام پہنچا، کھانے پہ بیٹھا ہوا تھا، دسترخوان لگا کے بیٹھا ہوا تھا۔ جب پیغام پہنچا نا فرزند زہرا کا، اور زہیر کو تو پتہ چلا کہ امام حسین نے بلایا ہے، تو تھوڑا سا متردد ہو گیا، چونکہ پسند تو نہیں نہ کرتا تھا، آل علی کو پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کی بیوی وہ بہت ہی نیک اور صالحہ خاتون جو حب اہل بیت بھی رکھتی تھی، اس نے کہا زہیر تجھے زہرا کا بیٹا حسین بلا رہا ہے اور تو متردد ہے، ایک دفعہ جا تو صحیح، آخر اخلاقی تقاضا بھی ہوتا ہے، تجھے اسپیشل قاصد آیا ہے۔ زہیر اٹھ کے چلا گیا۔ جب واپس آیا، مقتل کی روایات بیان کرتی ہیں کہ یہ جو زہیر گیا تھا یہ وہ زہیر نہیں تھا جب واپس آیا، زہیر بدل چکا تھا، اب یہ وہ زہیر نہیں تھا۔ آ کے اس نے کہا کہ میرا یہ سارا مال اپنی بیوی کو دیا، اپنے دوستوں سے الوداع ہوا، بیوی کو طلاق تک دے دی، کہا میں تجھے اللہ کی راہ میں آزاد کرتا ہوں، جس سے مرضی شادی کر لے، یہ مال بھی تیرا ہے۔ چونکہ اب میں اپنے آقا اور مولا حسین کے ساتھ موت کا سفر کرنے لگا۔ اب زہیر وہ زہیر، اس پوچھنے والے نے پوچھا زہیر کیا ہوا؟ کہنے لگا میں جب حسین کے پاس گیا اس نے مجھے جنت میں میرا گھر دکھا دیا۔ اب زہیر کیسے جنت کی راہ کو چھوڑے؟ مجھے اب پتا چلا کہ امام حق کون ہے اور جنت کی راہ کون سی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں جب وہ جو آخری شب تھی، جس شب میں میرے مولا نے کہا آپ چلے جاؤ، میں تمہیں کہتا ہوں میرے بچوں کو، میری بیویوں کو لے کر چلے جاؤ، چونکہ یہ سارے میرے مارنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اس وقت زہیر کا ایمان دیکھیں، اٹھ کے کہنے لگا مولا حسین، جو ابھی تازہ شیعہ ہوا ہے لیکن ایمان کا مقام دیکھو، کہنے لگا حسین تجھے چھوڑ کر کہاں جائیں، اپنے سے بہتر کوئی امام ہے تو مجھے دکھا، مجھے دکھا، اے حسین اس زمین پر تیرے جیسا کون ہے کہ تجھے چھوڑ کر جائیں۔ یہ تھا زہیر کا مقام۔ اور میں یہاں دوسرا شخص جس کا ذکر خاص طور پر کرتا ہوں اپنی گناہوں والی زندگی کو دیکھ کر، وہ جناب حر کا ذکر ہے۔ وہ حر کہ جس نے آل محمد کو
کربلا کی زمین پر کھینچ کے لانے والا یہی ہے، پانی بند کرنے والا بھی یہی ہے، لیکن کیا ہوا؟ آخری لحظوں میں ہر عاقبت بالخیر ہو گیا، آخری لحظوں میں ہر بدل گیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہماری امیدیں جو ہیں ہم شیعوں کی، ہم گناہگاروں کی، یہی ہستیاں ہیں۔ جناب علی اکبر کہاں، جناب حبیب کہاں، جناب مولا غازی کہاں؟ ہم لوگ جب توسل کرتے ہیں، ہم لوگوں کو جب کبھی اپنی عاقبت میں کوئی خوبی خیر نظر آتا ہے تو ہم جناب حر کو دیکھتے ہیں۔ اگر حر کی قسمت بدل سکتی تھی، میری بھی بدل سکتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں جناب حر سے ہمیشہ توسل رکھا کریں۔ اور اللہ نے کیا عظمت دی حر کو، حر کیسے بدلا، حر کیسے بدلا؟ وہی رات، وہ آخری رات تھی، آخری لحظات تھے۔ کہتے ہیں حر کے خیمے میں کھانا لگا ہوا تھا، رنگ برنگا کھانا پڑا تھا، پانی پڑا ہوا تھا۔ حر خیمے کی طرف نہیں جا رہا تھا، بلکہ کھڑا عجیب سوچوں میں گم تھا۔ خادم نے آیا، بلایا، بیٹا آیا، بھائی آیا، بھائی تو کیوں نہیں آ رہا؟ کھانا لگا ہوا ہے۔ کہنے لگا مجھے یہ بتا، تجھے کوئی آوازیں آ رہی ہیں؟ میرے لیے تو کھانا لگا ہوا ہے، لیکن تجھے کوئی آوازیں آ رہی ہیں؟ جی ہاں، کچھ بچوں کی رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ وہ بچے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ العطش العطش کہہ رہے ہیں۔ کہنے لگا زہرا کے بچے پیاسے ہوں اور میرے لیے رنگ برنگے کھانے ہوں، میں کیسے یہ کھانا کھاؤں، کیسے یہ پانی پیوں کہ جب آل محمد کے بچے پیاسے ہوں، آل محمد کے بچے جب پیاسے۔ اللہ اکبر۔ آتا ہے ابن سعد کی طرف، کہنے لگا آیا واقعا تم لوگوں نے حسین کو مارنا ہے؟ میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ کوئی مذاکرہ ہوگا، کوئی آپس میں صلح ہو جائے گی۔ اس نے کہا یہ ابن زیاد کا خط ہے اور اس کا حکم ہے کہ ہر صورت میں سروں کو جسموں سے جدا کیا جائے، ہر صورت میں ان کے بازو کاٹے جائیں، ہر صورت میں ان کے سر اتارے جائیں۔ بس حر نے سنا، کانپتا ہوا نکلا باہر، کانپتا ہوا نکلا اور دیکھنے لگ گیا جہاں خیمہ حسینی لگا ہوا ہے۔ حر کانپ رہا ہے، حر کے بدن پر لرزہ طاری ہے۔ کہتے ہیں اس وقت ایک شخص وہاں سے لشکر اشقیاء کا گزرا۔ اس نے کہا حر تو کیوں کانپ رہا ہے؟ چند لوگ ہیں، بوڑھے جوان اور بچے، ہم یہاں ہزاروں کی تعداد میں ہیں، ہم تو ان کو چند منٹوں میں ختم کر دیں گے۔ تو بہادر ہے عرب کا، اگر مجھ سے کوئی پوچھے کوفہ میں سب سے بڑا بہادر کون ہے، میں تیرا نام لیتا۔ تو یہ چھوٹے سے لشکر کو کہ جو پیاسے ہیں، جو کمزور ہیں، انہیں دیکھ کر کانپ رہا ہے۔ اب یہاں آپ توجہ فرمائیں کہ حر کی عاقبت بالخیر کی ہوئی۔ حر کا جملہ جو ہے وہ یہ سننے والا ہے۔ کہنے لگا میں ان کو دیکھ کر نہیں کانپ رہا، میں قیامت کا منظر ذہن میں لاتا ہوں کہ جب رسول کی بیٹی زہرا آئے گی اور میں اس کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اس وقت میں بی بی زہرا کو کیسے جواب دوں گا کہ جب وہ کہے گی حر تو نے بھی ہمارے بچوں کو، میرے حسین کو قتل کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ مجھے زہرا کا خوف ہے، مجھے زہرا کی حیا ہے۔ بس عرض خدمت یہ ہے، یہی وہ چیزیں ہیں، چند چیزیں کہ جن کی وجہ سے بس اوقات ہمیں بھی امید ہوتی ہے، جب ہم مصائب میں آتے ہیں تھوڑا سا گریہ کرتے ہیں، تھوڑا سا حیا کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں حر نے فیصلہ کر لیا، اپنے گھوڑے کو دوڑایا۔ جب حر جانے لگا نا تو اب اس کا بیٹا بھی ساتھ ساتھ آ گیا، بعد روایت کہتے ہیں بھائی بھی آ گیا کہ ہم بھی جاتے ہیں۔ کدھر جا رہے ہو حر؟ کہنے لگا جہنم کو چھوڑ کر جنت کی طرف جا رہا ہے، جہنم کو چھوڑ کر جنت کی طرف جا رہا ہے۔ مولا حسین بیٹھے ہیں، اپنے بھائی کو حضرت عباس کو کہتے ہیں عباس ہمارا ایک مہمان آ رہا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں تو ان کے استقبال کے لیے جا رہا ہے۔ حر تیری قسمت کتنا اچھا مقدر تھا کہ تیرے استقبال کے لیے غازی عباس چلے آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں غازی عباس نے جب گھوڑا دوڑایا نا، حر نے مولا غازی عباس کے گھوڑوں کی ٹاپوں کو سمجھتا تھا، فوراً اپنے بیٹے کو کہا بیٹا میری آنکھیں بدی ہوئی ہیں،
مجھے غازی کے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے، وہ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں حملہ کے لیے آ رہا ہوں۔ انہیں بتاؤ ہم حملہ کرنے کے لیے نہیں آ رہے، ہم تو معافی مانگنے کے لیے آ رہے۔ بس مولا غازی عباس کا گھوڑا جب آتا ہے تو حر چیخ کے کہتا ہے، عباس میں حملہ کے لیے نہیں آ رہا، میں تو حسین کے قدموں میں گرنے کے لیے آ رہا ہوں۔ تو غازی عباس کی آواز آتی ہے، حر گھبراؤ نہیں، ہم آپ کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں، مجھے حسین نے آپ کے استقبال کے لیے بھیجا۔ اب ہماری روایات یہ کہتی ہیں حر جب مولا حسین کے پاس پہنچتے ہیں، اس عالم میں پہنچتے ہیں، اپنے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں۔ ہاتھ کیوں بندھے ہوئے ہیں؟ اس کا بھی ایک فلسفہ بیان کیا، کہتے میرے ہاتھ باندھو چکے ان ہاتھوں سے زہرا کے لال کے گھوڑے کی گلا میں نے لگام کو کھینچا تھا۔ آنکھیں کیوں بندھی ہوئی ہیں؟ اس لیے بندھی ہوئی ہیں آنکھیں کہ جب مجھے حسین نے کہا تھا نا تجھ پہ تیری مار ہوئے، تو میں نے غصے سے فرزند زہرا کو دیکھا تھا، میں شرمندہ ہوں۔ اب اس شرم کے عالم میں حر پہنچتا ہے، جب مولا حسین کے پاس پہنچتا ہے، مقتل یہ کہتا ہے کہ امام کے قدموں میں گر جاتا ہے، صرف اتنا کہتا ہے کہ حسین میرے لیے توبہ ہے، حسین میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے۔ امام حر کو اٹھاتے ہیں، اپنے سینے سے لگاتے ہیں، حر کی آنکھوں کی پٹی اتارتے ہیں، حر کے بندھے ہوئے ہاتھ کھولتے ہیں، کہتے انت حر فی الدنیا والآخرہ، حر تو دنیا میں بھی حر ہے، آخرت میں بھی حر ہے۔ کہنے لگا مولا مجھے اجازت دیں، میں نے آپ پر یہ ظلم کیا، آپ کو لانے والا میں ہوں، اجازت دیں میں آپ پر پہلا شہید بنوں۔ ہماری بعض روایات یہ کہتی ہیں، البتہ ساری نہیں، بعض یہ کہتی ہیں کہ پہلے شہداء میں حر اس کا بیٹا تھا۔ امام نے وہاں فرمایا کہ حر آپ ہمارے پاس آئے تو ہو، ہم گھرانہ کریم آل محمد کا گھرانہ جو ہے اس کا دستور یہ ہے جب مہمان آتے ہیں اسے کچھ نہ کچھ کھلاتے ہیں، اس کی پذیرائی کرتے ہیں، لیکن تم اس عالم میں آئے ہو کہ ہمارے پاس تو پلانے کے لیے پانی بھی نہیں۔ حر تڑپ اٹھا، کہنے لگا مولا وہ پانی جس نے بند کیا تھا وہ بھی میں ہی ہوں، بس آپ پانی کی بات نہ کریں، مجھے اجازت دیں میں آپ پر اپنی جان قربان کروں۔ مولا نے اجازت دی۔ حر جب جانے لگا نا تو دیکھا بیٹا دیکھ رہا ہے باپ کو، بیٹے نے باپ کو عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا، چونکہ باپ موت کے میدان میں جا رہا تھا۔ بیٹے کو جب دیکھا نا اپنی طرف، پیچھے ہٹایا، کہنے لگا بیٹا تو جا پہلے میدان کی طرف۔ کیوں؟ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں حر نہیں چاہتا تھا کہ میرا قتل دیکھ کر بیٹا کہیں ایمان سے نہ پھر جائے، اپنے بیٹے کو عاقبت بالخیر کرنے کے لیے اپنی نظروں کے سامنے موت کے میدان کی طرف حر نے بھیجا۔ بیٹا گیا، بہت بہتر طریقے سے بہترین انداز سے بیٹا لڑا۔ پھر جب حر نے بیٹے کو گھوڑے سے نیچے آتے دیکھا نا، جب بیٹے نے آواز دی اپنے باپ کو کہ بابا میرا آخری سلام ہو، کہتے ہیں حر تیزی سے دوڑتا ہوا گیا، لیکن کیا دیکھتا ہے کہ مجھ سے پہلے کریم کربلا حسین بیٹھے ہیں، حر کے بیٹے کا سر اپنی گود میں لے کر اس کے منہ سے خاک کربلا صاف کر رہے ہیں، اس کے بیٹے کی پیشانی چوم رہے ہیں۔ کہنے لگا مولا یہ غلام زیادہ ہے، آپ نے کیوں زحمت کی؟ میں باپ موجود تھا، میں آ جاتا، میں اپنے بیٹے کے لاشے کو اٹھا لیتا، مولا آپ نے کیوں زحمت کی؟ تو مولا حسین کا جملہ ہے عزیزو، بس یہ جملہ سنا کے میں ختم کرتا ہوں۔ کہتے ہیں حر تو بوڑھا باپ ہے، یہ جوان بیٹا ہے، کیسے ہو سکتا ہے بوڑھے باپ جوان بیٹوں کے لاشوں پہ پہنچے اور لاشیں اٹھائیں؟ میں کہوں گا مولا ابھی آپ نے حر کو تو کہہ دیا، بس تھوڑی سی دیر کی بات ہے، جب اکبر زمین پہ آئے گا اس وقت بھی ایک بوڑھا باپ ہوگا جو زانو بے زانو پہنچے گا اکبر کے لاشے پہ،
اور لاشے کو اٹھانے کی کوشش کرے گا لیکن لاشا اٹھایا نہیں جائے گا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین۔